بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 3-4 ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں خادم حسین رضوی کے شرکی عقائد کی میں نے نشاندہی کی اور ان کے جو ویڈیو تھے ان کو دکھا کے خود ان کو سنیں کہ کس طرح وہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں اور دین کا نام لے کر کس طرح نوجوان نسل کے اندر شرک کے انجیکشن دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس کو پہلے سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا، یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائیں گی، مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے گا۔ دیکھیے خادم حسین رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تو بنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے نیچے جو خاک لگی ہوئی ہے اس کی برکت سے یہ بنا ہے، اس کی وجہ سے یہ بنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس سے زیادہ کوئی غلیظ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ پھر کہاں گیا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان جو بنا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے اور اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ ایک شیعوں کے ذاکر کا میں نے وہ تقریر سنی ویڈیو کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ ذوالجناح کی برکت ہے، اس گھوڑا جو ذوالجناح تھا یہ اس کی برکت ہے، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے۔ تو پھر خود ہی تشریح کی کہ وجہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا ہے، یہ ذوالجناح نے بنایا ہے، کیونکہ محمد علی جناح صاحب کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس نے آ کے منت مانی، اور 10 محرم کے اندر یہ جو گھوڑا نکلتا ہے گھوڑے کو آ کے وہاں منت مانتے ہیں یہ مشرکین، تو وہاں اس نے بھی منت مانی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں یہ نظر و نیاز کروں گی اس طرح تعزیے کے سامنے، ذوالجناح کے سامنے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ محمد علی جناح صاحب پیدا ہوئے ہیں، تو اگر وہ ان کی والدہ وہاں منت نہ مانتی تو محمد علی جناح پیدا نہ ہوتے، محمد علی جناح پیدا نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ تو خود سوچو کہ پاکستان کس وجہ سے بنا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کے ساتھ چھیڑ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا بڑا مفکر ڈاکٹر اسرار، اس کے بھی میں نے ویڈیو دیکھیں، تقریریں سنی، اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا فیض ہوا ہے، وہ انہوں نے بنفس نفیس اس میں حصہ ڈالا ہے اور یہ پاکستان بنا ہے۔ اور یہ رضوی صاحب کے جلسوں کے اندر تو بے شمار مرتبہ یہ تقریروں میں کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان یہ اولیاء اللہ نے آ کے بنایا ہے، علی اجویری، محی الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء اور شاہ ولی اللہ اور پیر میر علی شاہ، اور نام بھی ان کا لیا ہے جن کی کتابیں شرک اور کفر سے بھری پڑی ہیں۔ اگر کسی نیک اولیاء، اصلی اولیاء اللہ کا بھی یہ نام لیتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام یا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ، اگر یہ کہتے کہ ان کی وجہ سے بنا ہے تب بھی یہ کفر و شرک ہوتا، تب بھی یہ بہت بڑا ظلم ہوتا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب اس قوم کے لیڈر اس طرح ہوں، انہوں نے نوجوان نسل کا خون اس طرح گرما دیا، لیکن پہلے مشرک بنایا ان کو اور نبی علیہ السلام کے جوتے کو پجوایا انہوں نے۔ یہ جو ہر سال یہ شرک کی سالگرہ مناتے ہیں میلاد کے نام سے، یہ عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے نبی کا، یہ بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، پھر کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جدا اور پھر برتھ ڈے ہوئی ہے۔ ان کی مت ماری گئی ہے عیسائیوں کی طرح، جس طرح عیسائی اس کو خدا بھی کہتے ہیں، اپنا ایک گاڈ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا گاڈ پیدا ہوا۔ تو بتاؤ جب گاڈ پیدا ہونے سے پہلے گاڈ کون تھا؟ یہ ان کے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے جو مناتے ہیں برتھ ڈے، اس کے اوپر ہر طرف جوتے 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 لٹکائے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اور ہمارے علاقے گجرخان چکری وکیلاں ہمیں عجیز الفقار صاحب ہیں، عاجی نام پڑا ہوا ہے، حج کیونکہ کر کے آئے ہیں، اور وہ بھی اپنی گلی کے اندر جوتا لٹکاتے ہیں اور عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا، اس علاقے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب دنیا کا ان کے اوپر جوش آیا تو جاپان جانے کے لیے قادیانی بننا پڑا ان کو، قادیانیوں کا سرٹیفکیٹ لے کے یہ جناب وہاں گئے ہیں
اور اس کے بعد واپس آئے ہیں تو اس عاشق رسول بن گئے۔ تو یہ حال ہے ان سارے نمک حرام غداروں کا، یہی حال ہے۔ یہ خادم رضوی اس نے تو شرک اور کفر کی انتہا کر دی ہے۔ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یقین کیجیے، یہ باتیں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا دنیا والے کہیں گے، یہ یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، سکھ کیا کہیں گے، ہندو کیا کہیں گے، دہریے کیا کہیں گے، اور یہ اسلام ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا پاخانہ اور فضلہ سب پاک تھے، صحابہ کرام کھایا کرتے تھے اور شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ بےغیرتوں، وہ ظالموں اور مشرکوں، وہ تمہارے دماغ کے اندر یہ گند بھرا ہوا ہے۔ تم نبی کے فضلے کو پوجتے ہو، وہ نبی کے جوتے کے پجاری ہو۔ تم اللہ کے پجاری، اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اس طرح اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ قبر میں جب جاؤ گے تو فرشتے جب سوال کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور کہیں گے جانے دو، اپنا ہی ہے۔ اور کبھی یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو کہیں گے کہ تھوڑا سا انتظار کرو، بس ابھی وہ آ رہے ہیں۔ وہ کبھی نہیں وہاں آئیں گے، وہ کبھی نہیں وہاں آئیں گے۔ یہ جو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر قبر کے اندر آتے ہیں، اور ایک ہی لمحے کے اندر اگر لاکھوں کروڑوں انسان مرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں قبروں کے اندر نبی علیہ السلام آتے ہیں، تو بتاؤ یہ انسان مانتے ہو؟ یہ تو عجیب و غریب تمہارا عقیدہ ہے۔ ہاں سوال ہوگا، وہاں سوال ہوگا، اسی سوال میں تم پھنس جاؤ گے۔ من ربوں کا پہلا سوال، پہلے اس میں گیند پر تمہاری وکٹ اڑ جائے گی ایمان کی، کیونکہ من ربوں کا، بتاؤ تو میرا رب کون تھا، کس کو پکارا کرتا تھا، کون سا تمہارا داتا، کون تھا تمہارا دستگیر، کس کو مشکل کشا مانتے تھے، کس کو حاجت روا مانتے تھے۔ یہاں پہلی دفعہ یہ وہاں بولڈ ہو جاؤ گے۔ اور دین تو پھر اس کے بعد دوسرا سوال کی تو شاید نوبت ہی نہ آئے، اور نوبت آ بھی گئی تو وہاں بھی پھنس جاؤ گے۔ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ تو اس وقت یہ کہیں گے ہم بریلوی تھے، ہم دیوبندی تھے، ہم اہل حدیث تھے۔ اسلام تو نام نکلے گا نہیں منہ سے، کیونکہ اسلام کے اوپر تو یہ تھے نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر فرقے نہیں ہیں اور یہ فرقوں کے اندر تھے، تو وہاں یہ بوکھلا جائیں گے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو کہا وا تقولوا لہذا الرجل، تو اس کے بعد کہ اس رجل کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بات ہوئی، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں آئیں گے، نبی علیہ السلام تو جنت میں ہیں، وہ وہاں کیوں آئیں گے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خوابوں کا سلسلہ کہ فلاں حضرت کی خواب میں آئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بتایا فلاں بزرگ فوت ہوئے تھے تو خواب میں آئے، لوگوں نے پوچھا کیا حال ہوا، اور انہوں نے کہا مجھے اس عمل سے مجھے فائدہ ہوا، یہ ہوئی۔ سارا شرک اور کفر کا ایک طوفان برپا کیا ہے اس بندے نے، اور بہت بڑا ایک جو موقع تھا اس نئی نسل کو ایمان خالص کے لیے ابھارنے کا، ان کو جوش اور جذبہ دلانے کا، اس مشرک نے اس کا رخ شرک کی طرف پھیر دیا۔ پہلے ان کو مشرک بنایا، جوش جلا کے اس کے بعد وہ دوڑنے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس شرک کے ساتھ۔ لہذا اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ وہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آئی اس حالت میں کہ یشرک باللہ شیئا، ذرہ برابر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ذرہ برابر شرک کیا۔ یہ تو جوتے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ تو گندگی کو، یہ ناپاکی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ ناپاک مشرک واقعی پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر خناس بھرا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے گندگی کی پوجا کی اور پیشاب کی پوجا کی انہوں نے۔ کوئی مشرک زمین کے اوپر ایسا نہیں گزرا، یقین کیجیے جس طرح ان کے حصے میں یہ شرک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو پناہ دے اپنی، اور پوری طرح ان کے دماغ کے اندر یہ بیٹھے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے تمہیں اللہ نے ایک آزادی دی ہے، اور یہی نعرہ لگایا تھا تمہارے بڑوں نے۔ یہ اور بات کہ وہ اس نعرے کو نہیں مانتے تھے، نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اگر پاکستان بننے کے بعد یہ جناح صاحب اور کیا نام ہے علامہ اقبال یہ مزاروں کو گراتے نا، یہ شرک اور کفر کا کلا کام کرتے اگر اس کلمے کو مانتے تھے تو، لیکن وہ تو خود مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانے والے، وہاں جا کے نظام الدین اولیاء کی، اولیاء ان کے نام پڑ گئے، نظام الدین صوفی، اس کی قبروں کے اوپر جا کے علامہ اقبال وہاں جا کے روتے تھے، دھوتے تھے اور ماتھا ٹیکتے تھے، سب کچھ وہی کرتے تھے جو ایک عام مشرک کرتا ہے۔ یہ حال ہے اللہ کے بندو، غور کرو مار کہاں سے پڑی ہے۔ اب تو یہ بالکل جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو مرو گے تو مشرک ہو کے مرو گے تو کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ ہر کس جنت میں نہیں جاؤ گے۔ مشرک کا داخلہ جنت میں بالکل بند ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہیں کافر قرار دے کے بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ان بے ایمانوں ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی شرک کے خلاف تو ہم لڑتے رہے ہیں، تم نے ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، تمہارے دماغوں کے اندر اللہ کی عزت اور اللہ کا کوئی وقار نہیں تھا۔ اب چکھو عذاب کے مزے، میں تو سب کچھ بتا کے آ گیا تھا،
نبی علیہ السلام اس طرح کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ایمان کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے۔